سر مجھے یہ بتائیں کہ شام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فضائل بیان کی گئے ہیں؟ دیکھیں، بلاد شام دا لیونٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ سیریز ہم نے آج شروع کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو سینیریو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں لوگ، اور شام سے مراد سوریہ لیا جاتا ہے جمہوریہ سوریہ اب جو ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حدیث میں لفظ شام استعمال ہوا ہے مختلف دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ بلاد شام ہے، دا لیونٹ، اور حدیث نبویہ میں اسے شام کہا گیا ہے۔ اب دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی، اس کے مطابق یہ بابرکت اور مقدس سرزمین ہے، بلیسڈ جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس خطۂ ارضی کو حدیث میں شام کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں طوبیٰ للشام۔ تو اب یہ شام کون سا ہے؟ اس کی جغرافیائی حدود کے بارے میں اگر دیکھیں، جسے معاصر دنیا سیریا کہتی ہے، جو 1946 میں فرانس کے قبضے سے آزاد ہونے کے بعد ایک نیا ملک بنا، اس سے پہلے دا لیونٹ کے نام سے ایک خطہ موجود تھا، جس میں فلسطین، موجودہ اسرائیل، موجودہ شام یعنی سیریا، اردن، لیبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ اب یہاں پہ ناظرین کے لیے ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یہ جتنے بھی ملک میں نے گنوائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا طوبیٰ للشام، تو اس سے مراد یہ پورا خطہ ہے جس میں فلسطین، اسرائیل، شام، اردن، لبنان، سائپرس، ترکی شامل ہے۔ یہ پورا خطہ دا لیونٹ کہلاتا ہے، بعد میں نیشن سٹیٹس میں بٹ گیا، اب جی سی سی بن گئی۔ پھر اہل علم اور جغرافیہ کے ماہر جو ہے، ان کی ایک بڑی جماعت ابو اسحاق ہیں، یعقوب الحموی ہیں، زکریا القزوینی، شمس الدین سیوطی، ڈاکٹر شوقی ابو خلیل نے جو شام کی حدود ہے اس کو جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں طولن یعنی شمالن و جنوباً یہ فرات سے عریش مصر تک جاتا ہے، اور ارزن یعنی شرقن غرباً جبل طے سے بحر روم تک اس کی حدود ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے شام، اور حالیہ جغرافیائی تقسیم کے تناظر میں شام سے مراد فلسطین، شام، اردن، لبنان، یہ علاقہ مراد ہے۔